بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی تلقین المریض عند الموت والدعاء لہ۔ معزز ناظرین، امام ترمذی نے یہ باب تلقین کے بارے میں اور میت کے لیے دعا کرنے کے بارے میں باندھا ہے۔ اس میں حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ اس حدیث کے دو معنی ہیں، ایک معنی حقیقی ہے اور ایک معنی مجازی ہے۔ حقیقی معنی یہ ہے کہ جو تمہارے مردے ہیں، یعنی جس کی روح نکل چکی ہے، آپ اس کو تلقین کیا کرے۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ مرنے والے کو دفنانے کے بعد اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کو تلقین کی جائے کہ اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وانک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن اماما، کہ قبر پر کھڑے ہو کر جو میت ہے اس کو تلقین کی جائے کہ بھائی یاد کر دنیا میں آپ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے قائل تھے، آپ اس کی گواہی دیتے تھے، آپ نے اللہ کو اپنا رب مانا تھا، رسول اللہ کو اپنا نبی مانا تھا اور اسلام کو دین کے طور پر تسلیم کیا تھا اور قرآن کو اپنا پیشرو اور امام مانا تھا، تو لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اس کا حقیقی معنی یہی ہے کہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر یہ تلقین کی جائے۔ اور دوسرا معنی مجازی ہے، وہ یہ ہے کہ جو آدمی ابھی مر رہا ہے، اس کا آخری وقت ہے، ابھی تک اس کی روح نکلی نہیں ہے، ہاں آخری نزع کی حالت ہے، آخری آثار میں مدار ہوئے ہے، اس وقت اس کو تلقین کیا جائے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ اس کے پاس جو لوگ موجود ہے وہ اونچی آواز سے اس کو تلقین کرے۔ اس حدیث کے یہ دونوں معنی ہے۔ حنفیہ اور جمہور علماء اکرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم وہ اس حدیث کو مجازی معنی پر محمول کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی مر رہا ہے اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلقین کی جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ مرنے والے کے پاس جو لوگ موجود ہیں وہ اونچی آواز سے اس کو شہادتین یاد دلائے، اونچی آواز سے کلمہ پڑھے تاکہ مرنے والے کو یاد آ جائے۔ لیکن اس میں ایک دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک یہ کہ اس کے پاس جو لوگ موجود ہیں وہ خود اونچی آواز سے کلمہ پڑھے، مرنے والے سے مطالبہ نہ کرے کہ بھائی تو پڑھ لے، اس کو حکم نہ دے، کیونکہ مرنے کے وقت کی سختیاں بہت ہی شدید ہے، انسان کے اوپر کیا کچھ گزر رہا ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ وہ اپنی سختیوں کی وجہ سے انکار کر بیٹھے تو انسان کا خاتمہ خراب ہو جائے گا۔ اس وجہ سے پاس بیٹھنے والے اونچی آواز سے کلمہ پڑھے، لیکن مرنے والے کو یہ نہ کہے کہ آپ کلمہ پڑھ لے۔ دوسرا یہ کہ لوگوں کے یاد دلانے پر جب آدمی ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تو بس تلقین کو روک دیا جائے، پھر بار بار اس کو یاد نہ دلایا جائے، کیونکہ مقصود یہ ہے کہ اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو اور اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ آخری کلام جس کا لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو یہ فضیلت حاصل کرنا مقصود ہے، تو جب اس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا بس تلقین کو ختم کیا جائے، بار بار تلقین پھر نہ کیا جائے۔ ہاں اگر ایک دفعہ کلمے کے بعد وہ دوبارہ کوئی دنیاوی بات کر لیتا ہے تو دوبارہ اس کو تلقین کر دیا جائے تاکہ وہ دوبارہ کلمہ پڑھے اور آخری کلام اس کا لا الہ الا اللہ ہی ہو جائے۔ لیکن اگر کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کوئی دینی بات کرتا ہے تو پھر دوبارہ تلقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہی سمجھا جائے گا۔ اس کے بارے میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ جب وہ فوت ہو رہے تھے تو پاس جو موجود آدمی تھا وہ تلقین کرنے لگا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا تو وہ بار بار تلقین کر رہا تھا، بس نہیں کر رہا تھا، تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا اذا قلت مرۃ
فأنا علی ذالک ما لم اتکلم بکلام، بھائی جب میں نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا تو ابھی میری موت اسی کے اوپر آئے گی جب تک کہ میں کوئی دنیاوی کلام نہ کر لوں، یعنی بس کر لو میں نے کلمہ پڑھ لیا، آخری کلام میرا لا الہ الا اللہ ہو گیا ہے، جب تک کوئی میں دنیاوی کلام نہ کروں تو دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مرتے وقت بھی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ کی تشریح کر دی اور اس کے معنی اور مفہوم کو واضح کر دیا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ تو حنفیہ اور جمہور علماء کے نزدیک لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ سے مراد یہی تلقین ہے جو مرنے والے کو کی جاتی ہے، اور اس حدیث کا یہی معنی اور مفہوم متعین ہے۔ لیکن بہت سارے علماء نے اس کے دوسرے مفہوم کو بھی لیا ہے، جیسے شیخ زاہد صفار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے کہ انہوں نے لقنوا موتاکم کو قبر کے اوپر تلقین پر محمول کیا ہے اور حقیقی معنی مراد لیا ہے۔ اسی طرح اکثر شافعیہ حضرات نے بھی اس حدیث کا معنی اور مفہوم قبر کے اوپر تلقین والا لیا ہے۔ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لقنوا موتاکم کا یہ جو حقیقی مفہوم ہے، یعنی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر تلقین کرنے والا معنی ہی کو راجح قرار دیا ہے۔ اسی لیے اعلاء سنن میں ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ حنفیہ اور جمہور حضرات کا مسلک تو یہی ہے کہ لقنوا موتاکم سے مرنے والے کو تلقین کرنا مراد ہے، اور اس پر وہ دلیل پیش کرتے تھے کہ ایک روایت میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ عند الموت دخل الجنہ، کہ موت کے وقت جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس روایت کے بنیاد پر حنفیہ اور جمہور حضرات کا جو مسلک ہے اس کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ دفن کے بعد قبر کے اوپر تلقین کرنا یہ بھی فی نفسی ہی مستحب ہے، اور اس حدیث کا مفہوم وہ بھی نکلتا ہے جیسے کہ بہت سارے حضرات نے اس کو لیا ہے، کیونکہ حضرت ابو حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ رَأْسِ قَبْرِهِ ثُمَّ لَيَقُلْ، کہ پھر اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر تلقین کی جائے گی۔ تو اس طرح سے ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کے بنیاد پر کم از کم قبر کے اوپر تلقین کو مستحب قرار دیا جائے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی رقم تراز ہے کہ چونکہ آج کل قبر کے اوپر تلقین کرنا یہ روافض کا شعار بن چکا ہے، تو تہمت سے بچنے کے لیے قبر کے اوپر تلقین نہیں کی جائے گی۔ ہاں جہاں پر تہمت کا شعبہ نہیں ہوگا تو وہاں پر قبر کے اوپر تلقین کرنا یہ بہرحال جائز ہوگا، اس کو ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے۔